السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے گلے میں سونے کا ہار ڈالے گی اس کے گلے میں اسی طرح کا آگ کا ہار قیامت کے دن ڈالا جائے گا، اور جو عورت اپنے کان میں سونے کی بالی ڈالے گی اس کے کان میں اسی جیسی آگ کی بالی قیامت کے دن ڈالی جائے گی۔ اس حدیث شریف سے عورتوں کے لیے سونا پہننا جائز اور حرام معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارا سمجھنے کا پھیر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ ہم نے عرض کر دیا کہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس سے نہیں ڈرتی کہ اللہ جل شانہ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ ان کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ممکن ہے کہ اس وجہ سے ہو کہ ان کو اس وقت تک یہ مسئلہ معلوم نہ تھا، چنانچہ دوسری حدیث میں ان کا سوال کرنا اسی دلیل ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک وہ زیور کو عورت کی اصلی ضرورت میں سمجھتی ہوں، حالانکہ زیور اصلی ضرورت میں نہیں ہے، ایک زائد چیز ہے۔ اس مطلب کے موافق سونے کی کوئی تخصیص نہ ہوگی۔ چاندی کا بھی یہی حکم ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میرے ہاتھوں میں چاندی کے چھلے ملاحظہ فرمایا، ارشاد فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں نے اس لیے بنوائے ہیں کہ آپ کے لیے اپنی زینت کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی زکوٰۃ بھی دیتی ہو؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ کو تو جہنم کی آگ کے لیے یہی کافی ہے۔ یہاں انکار کی ان دو وجہوں کے علاوہ جو پہلی حدیث میں گزری، تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چاندی کے چھلوں کا وزن عام طور سے اتنا نہیں ہوتا، وہ نصاب تک پہنچ جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ایک زیور کی مقدار اگرچہ اتنی نہ ہو لیکن دوسرے زیور کے ساتھ ملا کر بھی نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور آج ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس 3 تولہ سونا ہے اور 150 گرام کے پاجیب ہیں، تو اب ان کو یہ بہانہ ملا ہوا ہے کہ بھئی میرے پاس 3 تولہ سونا ہے اور 150 گرام چاندی ہے تو میرے پاس تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ ان دونوں کی قیمت کو اگر جوڑا جائے اور اس مقدار کو پہنچ جائے، نصاب بن جائے، تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اور جب دونوں چیزوں میں سے اگر ایک چیز ہے اور وہ سونا 7.5 تولہ سے کم ہے، تب تو وہ زکوٰۃ نصاب اس پر نہیں بنتا۔ اور اگر اس کے پاس چاندی ہے اور 52 تولے سے کم ہے تب بھی اس پہ نصاب نہیں بنتا۔ لیکن اگر دونوں میں سے ہے، کچھ چاندی ہے کچھ سونا ہے، اور اس نصاب کو پہنچ جائے تو پھر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ لیکن آج دیکھیں کہ کتنے پیسے ہم نے سالوں سے جمع کر رکھے ہیں، کتنا زیور ہم نے سالوں سے پہن رہے ہیں، لیکن زکوٰۃ دینے کی نوبت نہیں آتی۔ محترم اور عزیز دوستو، یہ بارشوں کا نہ ہونا
زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔